السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے محمد واصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مولانا رومی۔ ناظرین کرام، آپ نے مولانا رومی کا نام تو سنا ہوگا، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے وہ کون تھے؟ اس ویڈیو میں ناظرین میں آپ کو بتاؤں گا کہ مولانا رومی کون تھے، ان کی پوری بایوگرافی آپ کو بتاؤں گا جو شاید آج سے پہلے آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکے۔ چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا نام محمد اور آپ کا لقب جلال الدین اور عرفیت مولانا رومی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے خاندان بلاخ کے رہنے والے تھے جو کہ افغانستان کا حصہ ہے۔ مولانا جلال الدین رومی 6 ربیع الاول 604 ہجری کو بلاخ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا بہت بڑے عالم و فاضل تھے۔ آپ کے والد جن کا نام مولانا بہاؤالدین تھا وہ بھی بہت بڑے عالم و فاضل اور سلطان علماء کہلاتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ جس دور میں اس دنیا میں تشریف لائے یہ وہ دور تھا جب اسلام افریقہ تک پھیل چکا تھا اور یورپ کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ بر صغیر میں بھی شہاب الدین غوری کی اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ اسلام دنیا کے بڑے بڑے علاقوں میں اپنا قدم جما چکا تھا۔ اسلام دشمن عناصر نے مسلمانوں کو عقائد کی بحثوں میں الجھا رکھا تھا۔ یہی وہ دور تھا جب مغرب کی طرف سے صلیبی فوجیں یلغار بول رہی تھی اور مشرق کی طرف سے تتاری فوجیں امڑ رہی تھی، لیکن مسلمانوں پر اس وقت بھی کوئی اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں مسلمانوں کو مولانا جلال الدین رومی جیسی شخصیت سے نوازا جنہوں نے اس قدر اسلام کی تبلیغ کی کہ اس وقت جو اسلام کے دشمن عناصر تھے وہ بھی اسلام قبول کر کے اسلام کے نام لیوا بن گئے۔ تتاری حکمران برقع خان نے بھی اسلام قبول کر لیا اور پھر اس نے اسلام کی ایسی خدمت کی کہ جس کی مثال ملتی ہے۔ وہی آدمی جو اسلام کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتا تھا، نعوذ باللہ، آج وہی اسلام کے لیے سب سے پہلی صف میں کھڑا ہوا تھا۔ مولانا جلال الدین رومی کے والد مولانا بہاؤالدین حضرت امام غزالی سے بہت متاثر تھے۔ حضرت امام غزالی کا انتقال مولانا بہاؤالدین کی پیدائش سے چند سال پہلے ہی ہو چکا تھا۔ جب مولانا جلال الدین رومی نے اپنا ہوش سنبھالا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کے چرچے تھے۔ یوں ہی یہ ایک علم پروا گھرانہ تھا جس پر صوفیانہ رنگ غالب تھا۔ اس ماحول میں مولانا جلال الدین رومی کی فطری صلاحیتوں کو بھرپور جلا ملی اور ان کی پاکیزہ سیرت کے گوہر اور زیادہ نکھر گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب بچوں کو قرآن مجید حفظ کرایا جاتا تھا اور احادیث ترجمہ اور تفصیل کے ساتھ سمجھائی بھی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ حساب، سیاست اور فلسفہ اخلاقی کی بھی تعلیم بچوں کو دی جاتی تھی۔ مولانا بہاؤالدین کو اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت کی بہت فکر تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے اپنے مرید سید برہم الدین کو ان کا استاد مقرر کر دیا گیا۔ آپ بہت بڑے عالم و فاضل بزرگ تھے جنہوں نے مولانا جلال الدین رومی کو بڑی محبت و خلوص کے ساتھ 5 سال تک تعلیم دی۔ اس کے بعد حالات کچھ یوں ہو گیا کہ مولانا بہاؤالدین کو بلاخ چھوڑ کر جانا پڑا۔ 610 میں آپ بلاخ چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کی وجہ لکھنے والے مختلف طریقے سے لکھتے ہیں، لیکن غالباً آپ کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ بلاخ میں منگولوں کا حملہ ہونے والا ہے، جو بات آپ نے وقت کے حکمران کو بھی بتائی ہوئی تھی۔ مولانا بہاؤالدین جب بلاخ سے روانہ ہوئے
تو آپ راستے میں جس بھی علاقے سے گزرتے تو آپ کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا جاتا۔ راستے میں آپ جب نیشا پور پہنچے تو آپ کی ملاقات وہاں کے مشہور و معروف بزرگ شاعر خواجہ فرید الدین عطار سے ہوئی۔ خواجہ صاحب نے جب مولانا جلال الدین کی طرف دیکھا تو آپ نے آپ کے والد مولانا بہاؤالدین سے کہا کہ اس گہرے قابل سے غافل نہ ہونا۔ اس کے بعد خواجہ صاحب نے اپنی کتاب اسرار نامہ ننھے مولانا رومی کو تحفے میں دے دی، جو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی میں اسے عزیز ہی رکھا۔ مولانا بہاؤالدین نیشا پور سے اپنے خاندان کو لے کر بغداد پہنچ گیا۔ جب آپ بغداد پہنچے تو وہاں پر الہ الدین کا کعبہ کے کچھ سفارتکار بھی آئے ہوئے تھے، جنہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی اور آپ سے بہت متاثر ہوئے۔ سفارتکاروں نے واپس جا کر اپنے بادشاہ الہ الدین کا کعبہ سے ان کے بارے میں ذکر کیا۔ بغداد کے بعد مولانا بہاؤالدین مکہ مکرمہ کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر آپ نے حج بیت کی۔ اس مبارک فریضے میں آپ کے ساتھ ننھا رومی بھی شامل تھا۔ حج کا فرائض ادا کرنے کے بعد آپ دمشق اور زنجان چلے گئے۔ زنجان کا حکمران اس وقت فخر الدین بہرام شاہ تھا، جو کہ ایک بہت ہی علم دوست بادشاہ تھا۔ وہ عالم و فاضل لوگوں سے بہت ہی دوستی رکھتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے زنجان کے بعد آپ نے ملتیا جانے کا رخ کیا۔ ملتیا جاتے وقت رستے میں آپ کے کچھ ہم سفروں نے آذربائیجان میں رکنے کا کہا، لیکن آپ نے اس بات کو پسند نہ فرمایا۔ لیکن جب آذربائیجان کی ملکہ کو، جس کا نام عصمت خاتون تھا، یہ پتہ چلا کہ مولانا بہاؤالدین بغیر یہاں قیام کیے آگے جا رہے ہیں، تو آپ خود انہیں روکنے کے لیے تشریف لے گئی۔ آپ کے بہت اصرار کے بعد مولانا بہاؤالدین نے اپنی خواہش ظاہر کی اور فرمایا کہ یہاں پر ایک مدرسہ تعمیر کروا دیا جائے۔ آپ کے حکم کے مطابق فوراً ایک مدرسہ تعمیر کروایا گیا، جس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 4 سال تک اپنی تعلیم و تربیت کے فرائض سر انجام دیے۔ آذربائیجان کے بادشاہ فخر الدین اور ملکہ عصمت خاتون کے انتقال کے بعد سلطان علماء مولانا بہاؤالدین آذربائیجان کو چھوڑ کر لارندہ آ گئے۔ لارندہ آ کر ایک مدرسہ تعمیر کروایا، جس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سال تک تعلیم دی۔ سمرقند کے ایک بزرگ جن کا نام خواجہ شرف الدین سمرقندی تھا، وہ بھی لارندہ تشریف لے آئے۔ مولانا بہاؤالدین کی خواہش کے مطابق خواجہ شرف الدین سمرقندی کی بیٹی گوہر خاتون کی شادی مولانا رومی کے ساتھ کر دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شادی کی گئی تب آپ کی عمر 17 سال تھی۔ یوں 632 ہجری میں مولانا جلال الدین رومی کے پہلے بیٹے راشد سلطان پیدا ہوئے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے بیٹے بھی لارندہ میں ہی پیدا ہوئے۔ روم کے حکمران الہ الدین کے دور میں تتاریوں کا فتنہ پھیل چکا تھا، اور چنگیز خان نے بلاخ، نیشاپور، سمرقند اور ایسے کئی علاقوں میں تباہی مچا دی تھی۔ تمام متاثر علاقے کے لوگ کونیا کی طرف رخ کر رہے تھے۔ کونیا موجودہ دور میں ترکی کے شمالی حصے میں واقع ہے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ الہ الدین ایک علم دوست حکمران تھا۔ انہوں نے کونیا آنے والے سب عالم و فاضل شخصیات کو بہت عزت و احترام نوازا۔ الہ الدین نے مولانا بہاؤالدین کو بھی دعوت دی کہ آپ کونیا تشریف لائیں۔ مولانا بہاؤالدین نے الہ الدین کی دعوت قبول کی اور کونیا پہنچ گئے۔ اس وقت مولانا جلال الدین رومی کی عمر 22 سال تھی۔ الہ الدین نے مولانا بہاؤالدین کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کے مرید بن گئے۔ کونیا میں رہتے ہوئے ہی مولانا رومی کو
2 साल बाद एक बहुत बड़े सदमे से गुजरना पड़ा, क्योंकि 628 हिजरी में मौलाना रूमी के वालिद मौलाना बहाउद्दीन इंतकाल कर गए थे, जिसके बाद सबकी नज़रें मौलाना जलालुद्दीन रूमी के ऊपर आ गई। लिहाजा इत्तफाक़ी राय से मौलाना जलालुद्दीन रूमी को मौलाना बहाउद्दीन का जानशी बना दिया गया। इन दिनों में मौलाना रूमी के उस्ताद मोहतरम सैयद बुरहानुद्दीन तिरमज़ी अपने मुल्क तिरमज़ में थे। जब उनको मालूम हुआ कि उनके पीरो मुर्शिद इंतकाल फरमा गए हैं तो वो अपनी आंखें अश्क बार लिए हुए कूनिया चले आए। कूनिया पहुंचकर उन्होंने अपने शागिर्द ख़ास मौलाना जलालुद्दीन रूमी को गले से लगाया और ये जानकर उन्हें बहुत खुशी हुई। उनके शागिर्द ख़ास ने तमाम अलूम में ज़हानत हासिल कर ली है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी अपने बेइंतहा इल्म के बावजूद भी इल्म के प्यासे थे। अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने शाम की तरफ सफ़र किया। उस वक़्त दिमश्क एक तालीम व तदारस का बहुत बड़ा मरकज़ हुआ करता था। जब आप दिमश्क पहुँचे तो वहाँ पे बड़े बड़े उलमा कराम अपनी तालीम व तदरस में मशगूल थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने वहाँ पर तालीम हासिल की। अपनी तालीम हासिल करने के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह 635 हिजरी में वापस कूनिया तशरीफ़ ले आए। मौलाना जलालुद्दीन रूमी जब कूनिया पहुँचे तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक मदरसे में क़याम किया और उस मदरसे में ही आपने अपने तालीम व तदारिस का फ़राइज़ सरअंजाम देना शुरू कर दिया। जब इधर उधर से आपके दोस्तों को पता लगा कि आप कूनिया वापस आ गए हैं तो बहुत सारे दोस्त आपके साथ ही कूनिया तशरीफ़ ले आए। इस तरह कूनिया एक उलमा कराम का मरकज़ बन गया। मौलाना के मदरसे में 400 से ज़ायद तलबा मौजूद थे। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह अपने मदरसे के अलावा और भी कई मदरसों में तालीम व तरबियत का फ़र्ज़ अदा किया करते थे। इन सब के बाद मौलाना जलालुद्दीन रूमी की ज़िंदगी में एक ऐसी शख्सियत आई जिसने आपकी किस्मत ही बदल दी, जिसने आपके दिल पर एक अजीब सी कैफियत तारी करवा दी। और वो शख्सियत कोई और नहीं बल्कि हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह थे। नाज़रीन कराम, आपको बताता चलूँ कि हज़रत शाह शम्स तबरेज़ का मज़ार पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर मुल्तान में मौजूद है। जिन लोगों को पता है वो तो ठीक नहीं, जिनको पता उनके लिए भी मैं हज़रत शाह शम्स तबरेज़ के बारे में मुकम्मल कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। इंशाल्लाह वो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ के मुँह से निकलने वाले अल्फाज मौलाना रूमी के दिल पर एक वजद की कैफियत तारी करते थे। मौलाना रूमी हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद बन गए और घंटों एक साथ बैठे रहते और दीन और इस्लाम की बातें करते ही रहते। लेकिन 672 हिजरी में मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत ख़राब हो गई। बहुत से हकीमों और तबीबों ने बहुत कोशिश की लेकिन अपनी कोशिश में नाकाम हो गए। 673 हिजरी में आलम इस्लाम का एक अजीम सितारा जिसने इस दुनिया फ़ानी को अलविदा कहा और अपने खालिक हकीकी को जा मिले। आप रहमतुल्लाह अलैह को आपके वालिद के मज़ार के साथ ही दफन किया गया, जो आज भी कूनिया में मौजूद है। नाज़रीन कराम, ये एक छोटी सी काविश थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। नाज़रीन, ऐसी मज़ीद वीडियो हासिल करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी ऐसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।